انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء امام النبیین سید الاولین و سید الآخرین شفیع الموحدین شافی محشر ساقی کوثر فاطمہ کے باپ آمینہ کے لال سیدی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اعلیٰ والا کے لیے۔ محترم سامعین و سامعات، پچھلے 2 جمعوں کے اندر جنت کے احوال آپ کے سامنے رکھے تھے کہ جنت کی نعمتیں کیا ہیں، جنت کتنی بڑی ہے، اور جو شخص جنت میں چلا جاتا ہے اس کو وہاں کیا ملے گا۔ اسی طریقے سے جنت کے اپوزٹ، جنت کے مقابل جنت کی ضد جہنم ہے۔ جب تک کسی چیز کی ضد کو بیان نہ کیا جائے تب تک اس کی اہمیت صحیح طریقے سے واضح نہیں ہوتی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کے لیے، فرما بردار لوگوں کے لیے جنت رکھی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے نافرمان لوگوں کے لیے جہنم بھی رکھی ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے، نافرمانی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی گزار کر آتے ہیں، دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو تیار کیا ہے۔ سب سے پہلی بات اس بات وجود النار، جہنم کا وجود، کیا جہنم ہے یا نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو جہنم کی آیات نازل کی ہیں وہ صرف ڈرانے دھمکانے کے لیے کی ہیں، حقیقت میں جہنم نہیں ہے، سارے لوگ ہی جنت کے اندر جائیں۔ یہ نظریہ بالکل غلط ہے، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث کے بالکل الٹ ہے، خلاف ہے۔ حالانکہ آپ دیکھیں جہنم کی آیات جنت والی آیات سے زیادہ ہیں، تو جہنم کا وجود ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج پر گیا، میں نے جہنم کو دیکھا، وہاں میں نے عورتوں کی کثرت دیکھی۔ تو پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم میں عورتوں کی کثرت کفر کی وجہ سے ہے، شرک کی وجہ سے ہے؟ فرمایا نہیں، خامدوں کی ناشکری کی وجہ سے ہے۔ تو اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت ابا ثمامۃ عمرو بن مالک یجر کا سبب فی النار، میں نے ابو ثمامہ عمرو بن مالک کو دیکھا کہ اس کے پیٹ سے انتڑیاں باہر آئی ہوئی تھی اور جہنم میں ان کو گھسیٹ گھسیٹ کے چل رہا تھا۔ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کا وجود ہے، جہنم ہے، صرف ڈرانے اور دھمکانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہنم کی آیتیں نازل نہیں کی، بلکہ جہنم ہے اور جہنم کے اندر لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ڈالا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک اور فرمان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی بھی شخص مرتا ہے پھر اس کے بعد اس کو دفنایا جاتا ہے، قبر میں داخل کیا جاتا ہے، اور جب وہ قبر میں جاتا ہے، جب اس کو دفنایا جاتا ہے تو اس کو اس کا جنت یا جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس کو قبر میں ہی اس کی جنت والا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ جنت میں اسے کیا ملے گا، کہاں گھر ملے گا، جنت کے کس درجے میں یہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو برا ہوگا اس کو قبر کے اندر ہی جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے کہ جہنم کے کس درجے میں ہوگا، اس کو کیسا کیسا عذاب ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جہنم کا بھی وجود ہے، اور یہ بھی ایمان بالغیب کے اندر شامل ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم بنائی ہے، جہنم ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانتے اللہ تعالیٰ یقیناً ان لوگوں کو جہنم کی آگ کے اندر ڈالیں گے۔ دوسری بات ابواب النار، جہنم کے کتنے دروازے ہیں۔ جنت کے بارے ہم نے دیکھا تھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جہنم کے دروازوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید کے اندر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، میں اللہ نے جہنم کے 7 دروازے بنائے ہیں۔ جہنم کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز درجات النار، جہنم کے درجات کتنے ہیں۔ جیسے جنت کے درجات کے بارے ہم نے پڑھا تھا کہ جنت کے 100 درجات ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ جنت الفردوس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جب بھی تم سوال کرو اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرو۔
جنت کے درجات اوپر کو ہیں، جو شخص جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے اس کو اتنا زیادہ اوپر والا درجہ ملتا ہے، جو سب سے زیادہ نیک ہوتا ہے اس کو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ 100واں درجہ فردوس ملتا ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کے بھی درجات ہیں، اور جہنم کے درجات نیچے کو ہیں، جو کم برا ہے وہ اوپر والے درجے میں ہے، جو سب سے زیادہ برا ہے اس کو جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں پھینکا جائے گا، وہاں رکھا جائے گا۔ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے کے اندر کون لوگ ہوں گے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سب سے زیادہ سخت عذاب جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں ہوگا، نچلے والے گڑھے میں ہوگا، اور وہ کن کے لیے ہے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق لوگ جو ہیں، جن کے دل کے اندر ایمان نہیں ہوتا، زبان سے تو اقرار کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، دل کے اندر کفر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو، ایسے منافقوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کے سب سے نیچے والے درجے میں رکھیں گے۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جہنم سے سب سے نیچے والا جو درجہ ہے اس میں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ابو طالب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ابو طالب کے بارے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، ان کے بھائی تھے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بھائی ابو طالب آپ کا چچا، اس نے بڑی آپ کی خدمت کی ہے، بڑی آپ کی حفاظت کی ہے، اسلام کے لیے بڑی اس کی قربانیاں ہیں، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ حل نفعت ابا طالب بشیء، ابو طالب کو کسی چیز نے نفع دیا؟ ابو طالب کو کیا اس کی نیکیوں نے نفع دیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اس کو اس کی نیکیوں نے نفع دیا۔ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے ہاں سفارش رکھی، اس سفارش کی وجہ سے ابو طالب جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ہے۔ اگر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے لیے سفارش نہ کرتا، وہ جہنم کے سب سے نیچے والے گڑھے میں ہوتا۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم کے کئی درجات ہیں، سب سے ہلکے عذاب والا وہ درجہ ہے جو سب سے اوپر ہے، اور سب سے برے عذاب والا، سخت عذاب والا وہ درجہ ہے جو جہنم کا سب سے نیچے ہے۔ اسی طریقے سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو طالب سب سے اوپر والے درجے میں ہے، اس کو آگ کی 2 بنی ہوئی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے اسے یغلی دماغ ہو، اس کا دماغ کھولے گا جیسے ہنڈیا پانی پر ابلتی ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ صرف 2 جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، جس سے انسان کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہنڈیا پانی پر رکھی جاتی ہے، پانی والی ہنڈیا آگ پر رکھی جاتی ہے اور آگ کی وجہ سے پانی ابلنے لگ جاتا ہے، ایسے اس بندے کا بیجا دماغ ابلے گا۔ یہ سب سے ہلکا ترین عذاب ہے۔ اسی طریقے سے جہنم، جہنم کے درجات میں سے ایک جہنم ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جہنم کا معنی سخت بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص سرکشی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، قرآن کو نہیں مانتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا، دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، آخرت کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا، فرمایا فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکشی کی راہوں کو اختیار کرے اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دے، اخروی زندگی کے لیے کوئی کام نہ کرے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جہنم کا ایک درجہ جہنم ہے، جس کا معنی سخت بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اسی طریقے سے ایک جہنم کا درجہ حطامہ ہے، اس کا معنی چکنا چور کر دینے والی۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَامَةِ، ان نافرمانوں کو حطامہ وادی کے اندر، حطامہ درجے کے اندر پھینکا جائے گا، اور حطا کا معنی چکنا چور کر دینے والی آگ۔ اسی طریقے سے ایک جہنم کا درجہ حاویہ ہے، اس کا معنی سخت جلسا دینے والی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں سورۃ القاریہ کے اندر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، قیامت والے دن اعمال تولے جائیں گے، تو جس کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہو گیا، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، اس کی ماں حاویہ ہوگی۔ ماں کے پیٹ کے اندر جیسے بچہ ہوتا ہے، اس کا سر بھی ماں کے پیٹ میں، اس کا پیٹ بھی ماں کے پیٹ کے اندر، اس کے ہاتھ بھی ماں کے پیٹ میں، اس کے پاؤں بھی ماں کے پیٹ میں، جیسے پورا کا پورا بچہ جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کل قیامت والے دن جس کا نامہ اعمال ہلکا پڑ گیا اس کی ماں حاویہ وادی ہوگی. جہنم کا ایک درجہ حاویہ ہے, سخت جلسا دینے والی آگ. فرمایا اس کی ماں یہ بن جائے گی, یعنی اس کا اوڑھنا, اس کا بچھونا, اس کا رہن, اس کا سہن, اس کا سر, اس کا سارا وجود اس حاویہ نامی وادی کے اندر ہوگا. تو یہ بھی جہنم کا ایک سخت ترین درجہ ہے. اسی طریقے سے ایک جہنم کا درجہ سقر ہے. سقر کا معنی سخت گہری کھائی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر, کہ جو نافرمان ہوں گے ہم ان کو, بعض ایسے نافرمان ہوں گے ہم ان کو سقر نامی جہنم کی وادی کے اندر درجے کے اندر رکھیں گے, وہاں پھینکیں گے. اسی طریقے سے ایک جہنم کا گڑھا, ایک جہنم کا درجہ زمہریر ہے. اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, یہ بڑا سخت ترین ہے اور سرد ہے. باقی جہنم کے سارے درجات ہیں, ان کے اندر آگ ہے, یہ ایسا درجہ ہے اس کے اندر سردی کا عذاب دیا جائے گا, ٹھنڈ کا عذاب دیا جائے گا. زمہریر ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جہنم کا ایک درجہ زمہریر ہے, اس میں ٹھنڈ کا عذاب دیا جائے گا, سردی کا عذاب دیا جائے گا. ہم دیکھتے ہیں کہ جن ملکوں کے اندر درجہ حرارت منفی میں چلا جاتا ہے, چیزیں جمنا شروع ہو جاتی ہیں, ہر لیکوڈ چیز جم جاتی ہے, کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا, بندہ یہ عذاب سمجھتا ہے. تو جہنم کا جو سردی والا عذاب ہے وہ کتنا سخت ہوگا. اسی طریقے سے بسا اوقات برف لے جانی پڑتی ہے, ہاتھ میں آپ برف اٹھا کر فریج سے نکالتے ہیں اور کولر تک لے کے جاتے ہیں, ہاتھوں کا کیا حال ہو جاتا ہے, ہاتھ ریڈ ہو جاتے ہیں. کیسے بندہ بعد میں ایسے حرکت کرتا ہے. تو یہ ٹھنڈ, یہ دنیا کی برف ہے. تو جو جہنم کا سردی والا عذاب ہے وہ بھی بہت زیادہ سخت ہے. فرمایا بعض نافرمان ایسے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو زمہریر, جہنم کی ایک وادی ہے, جہنم کا ایک درجہ ہے جس میں ٹھنڈ کا عذاب ہوگا, ہر طرف برف ہی برف ہوگی, بستر برف کے, رہن سہن برف کا, ہر طرف برف ہی برف. تو بندے کو ایسے عذاب دیا جائے گا اور وہ وہاں وہ تڑپے گا. اسی طریقے سے ایک اور جہنم کا درجہ ویل ہے. ویل کا معنی تباہی, ہلاکت, بربادی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ, جو اللہ کو جھٹلانے والے ہیں, آخرت کو جھٹلانے والے ہیں, قرآن کو جھٹلانے والے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے ہیں, ان کو جہنم کی ویل نامی وادی کے اندر پھینکا جائے گا جو تباہ کر دے گی, ان کو برباد کر دے گی, ہلاکت والی, تباہی والی, بربادی والی. ویل کا معنی یہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, جو لوگوں کے عیب نکالنے والے, چغلیاں کرنے والے, غیبتیں کرنے والے, ان کو بھی جہنم کی ویل نامی وادی کے اندر ڈالا جائے گا. وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ, لوگوں پر جھوٹی تہمتیں لگانے والے, ان کو بھی جہنم کی ویل نامی درجے کے اندر پھینکا جائے گا. تو یہ چند درجات ہیں جو جہنم کے تھے. اسی طریقے سے ساعۃ النار, جہنم کتنی بڑی ہے, جہنم کی وسعت کتنی ہے, اس کے متعلق دو تین احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ جہنم کتنی بڑی ہے, اس کی وسعت کتنی زیادہ ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یؤتی بجہنم یوم القیامہ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 مالک یجرونہا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن جہنم کو حشر کے میدان میں لایا جائے گا, اس کی 70,000 کنڈیاں ہوگی, 70,000 لگامیں ہوگی, اور ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا, اور پھر بھی وہ شعلے مار رہی ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. جہنم کے ساتھ 70,000 لگامیں جن سے فرشتے پکڑیں گے, اور ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے جو اس کو کھینچ کر لائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں جہنم کتنی بڑی ہے. تو یہ 70,000 ہر لگام کے ساتھ فرشتے ہوں گے, تو یہ کتنے بنتے ہیں, 4 ارب 90 کروڑ بنتے ہیں. جہنم کو قیامت والے دن حشر کے میدان میں 4 ارب 90 کروڑ اللہ تعالیٰ کے فرشتے گھسیٹ کر لے کے آئیں گے. اسے بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہنم کی کتنی زیادہ وسعت ہے, کتنی زیادہ بڑی ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حدیث ہے کہ جہنم میں کتنے لوگ جائیں گے. فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے, ایک جنت میں جائے گا. اس اعتبار سے لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا. 1000 میں سے 999 99+9% لوگ جہنم کے اندر جائیں گے, 1% سے بھی کم لوگ جنت کے اندر جائیں گے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں
1000 میں سے 999 جہنمی ایک جنتی کے اعتبار سے اس حساب کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جب اتنے زیادہ لوگ جہنم کے اندر جائیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یوم نقول لجہنم هل امتلأت، جب اتنے زیادہ لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، 1000 میں سے 999 جہنمی صرف ایک جنتی، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اے جہنم کیا تو بھر گئی ہے؟ تو کیا کہے گی؟ وتقول هل من مزید، نہیں اور بھی آنے دے، اور ہیں، حل من مزید، اور آنے دیجئے۔ اور صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ جہنم کے اندر جائیں گے، جہنم پھر بھی کہیں گی اور جہنم میں آنے دو، اور جہنم میں آنے دو، جہنم کہے گی کہ مجھے اور دو، اور بندے بھیجو۔ یہ اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یادع رب اللہ تعالی یادع ربہ قدمہ، اللہ تعالیٰ جہنم پر اپنا قدم رکھیں گے، پھر کہیں گے فتقول قط قط، ہاں اب بس ہو گئی ہے، اے اللہ تیری عزت کی قسم، اے اللہ تیرے جلال کی قسم، اب مجھے کسی اور آدمی کی ضرورت نہیں ہے۔ جہنم بار بار کہتی رہے گی میرے اندر اور لوگ ڈالو، اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، پھر کہے گی اب بس ہو گئی۔ تو اس سے بھی اندازہ لگائیں، 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، پھر بھی فل نہیں ہوگی، بڑھے گی نہیں، بار بار کہتی رہے گی میرے اندر اور آدمی بھیجو، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھیں گے، پھر کہیں گی اب میری بس ہے۔ تو اس سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی زیادہ ہے۔ کوئی شخص یہ نہ سمجھے، کسی انسان کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ ہو سکتا ہے جہنم فل ہو جائے میں بچ جاؤں، نہیں، جہنم میں ساری خلقت بھی ڈال دی جائے، زمین آسمان ڈال دیے جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی بنائی ہے پھر بھی کبھی بھرے گی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث ہے جہنم کی گہرائی کے حوالے سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدث زمان، وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی کے اندر موجود تھے، دوسرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی ساتھ تھے، اچانک ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، بہت زیادہ، ہم سب ڈر گئے۔ تو اسی طریقے سے تاریخی روایات کے اندر آتا ہے کہ صحابیات وہ گھروں سے باہر آ گئی، کہیں مدینہ پر حملہ تو نہیں ہو گیا، ایک دھماکہ خیز آواز آئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پوچھا ہے میرے صحابہ تم جانتے ہو یہ آواز کس چیز کی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں، اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ ایک پتھر تھا جو 70 سال پہلے جہنم کے اندر گرایا گیا تھا، اب وہ تہ کے اندر پہنچا ہے، یہ اس کی آواز ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیں، فزکس کے اندر یہ قانون ہے، یہ بات لکھی ہوئی ہے، جو چیز جتنی زیادہ بلندی سے پھینکی جائے اور جتنی زیادہ بھاری ہو اس کی سپیڈ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اتنی تیزی کے ساتھ زمین پر آتی ہے۔ تو جہنم میں دیکھیں ایک بھاری پتھر پھینکا گیا، 70 سال لگاتار گرتا رہا 70 سال کے بعد جہنم کی تہ کے اندر پہنچتا ہے۔ تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی زیادہ ہے، جہنم کتنی زیادہ بڑی ہے۔ اسی طریقے سے 5ویں چیز حول عذاب النار، جہنم کے عذاب کی ہولناکیاں، کہ جہنم کیسی ہے۔ جہنم قیامت والے دن چیخے گی، چلائے گی، غصے کا اظہار کرے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الفرقان کے اندر اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا، جب جہنم جہنمیوں کو دیکھے گی، کافروں کو دیکھے گی، غصہ کرے گی، چیخے گی، چلائے گی۔ اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کے تحت روایت لکھی ہے کہ جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی جہنمی کو جہنم کی طرف لے کے جایا جائے گا تو جہنم چیخے گی، غصہ کرے گی، اس کی آواز سے سب ڈر جائیں گے، حتیٰ کہ سارے کے سارے فرشتے، سارے کے سارے نبی، تمام انبیاء، تمام فرشتے جہنم کی آواز سن کے، جہنم کی چیخ سن کر کانپنے لگ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جو کہ خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اے اللہ آج میں ابراہیم صرف اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہوں، اے اللہ مجھے بچا لے، میں اور کوئی آپ سے دعا نہیں کرتا۔ یعنی جب جہنم کی چیخ سنیں گے سارے لوگ ڈر جائیں گے، جہنم کی چیخ سن کر سارے کے سارے فرشتے ڈر جائیں گے، جہنم کی چیخ سن کر سارے کے سارے انبیاء ڈر جائیں گے اور ہر کوئی اپنی جان کی سلامتی مانگے گا جہنم کی صرف آواز سن کے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم بڑی بے چین ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا
اللہ تعالیٰ نے اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا، جہنم گات لگائے بیٹھی ہے، جہنم بڑی بے چین ہے، میرے اندر لوگ پھینکے جائیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آگ کبھی بھی کم نہیں پڑے گی، کبھی بھی بجھے گی نہیں، جہنم ہمیشہ تپتی رہے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی جہنم کی آگ بجھنے لگے اللہ تعالیٰ نے جو جن فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ آگ کو اور زیادہ تیز کر دیں گے اور زیادہ اس کے اندر بھڑکاؤ ڈال دیں گے، تو جہنم کی آگ کبھی بھی بجھنے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جہنم کے عذاب میں کبھی کمی ہونے والے نہیں، لا یقضى علیہ فیموت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو جہنم میں چلا گیا اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو ذبح کر دیا جانا ہے۔ اور سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر موت ہوتی تو جہنم کو دیکھ کر ہی لوگ مر جاتے، اگر موت ہوتی، لیکن موت اللہ تعالیٰ نے مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دینا ہے، اور جنتیوں کو کہا جائے گا جنتیوں خوش ہو جاؤ، مسرت کا اظہار کرو، آج کے بعد تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، اور جہنمیوں ذلیل ہو جاؤ، رسوا ہو جائے، آج کے بعد تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر موت ہوتی قیامت والے دن تو لوگ جہنم کو دیکھ کر گھبراہٹ کے ساتھ مر جاتے، لیکن قیامت والے دن موت نہیں آئے گی۔ لا یقضى علیہم فیموتوا، جہنم میں پھینکا جانا، جہنم کا عذاب سہنا تو دور کی بات، جہنم کو دیکھ کر لوگ مر جاتے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے اگر موت ہوتی، لیکن موت کو ذبح کر دیا جائے گا، کسی کو موت نہیں آئے گی، جو جنت میں چلا گیا اسے بھی موت نہیں آئے گی، جو جہنم میں چلا گیا اسے بھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں جہنم کی آگ کی ہولناکی کے حوالے سے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی آگ نہ مارے گی نہ چھوڑے گی، نہ اس کے اندر موت ہے نہ زندگی ہے، یہ کیسی زندگی ہے جس کے اندر عذاب ہے؟ فرمایا لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی آگ نہ بندے کو مارے گی نہ چھوڑے گی، نہ اس میں موت ہے نہ زندگی ہے، صرف عذاب ہی عذاب ہے، صرف آگ ہی آگ ہے۔ جہنم آگ ہے آگ ہے آگ ہے، جنت باغ ہے باغ ہے باغ ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کی ہولناکیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں جہنم کو دیکھ کر تمام انبیاء اپنی اپنی سلامتی کی دعائیں کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ جب جہنم کو دیکھیں گے ہر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا، ہر کوئی اپنے رشتہ داروں کو، اپنی بیویوں کو، اپنی اولادوں کو بھول جائے گا جہنم کی آگ کو دیکھ کر۔ ہر بندہ حتیٰ کہ انبیاء بھی اپنی اپنی جان کی سلامتی مانگیں گے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے۔ ہمارے دوست یہ کہیں گے اے اللہ ہمیں بچا لے، ہمارے لیے کوئی نہیں کہے گا، ماں اپنی اولاد کے لیے نہیں کہے گی، باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں کہے گا، اولاد اپنے والدین کے لیے نہیں کہے گی، رشتہ دار کے لیے نہیں کہے گا، دوست کے لیے نہیں کہے گا۔ فرمایا نہیں، جہنم کی آگ کو جب قیامت والے دن لوگ دیکھیں گے ہر کوئی اپنی جان کے لیے کہے گا اے اللہ مجھے جہنم سے چھٹکارا دلا دے، میری جان کو سلامتی دے دے۔ تو یہ جہنم کی عذاب، جہنم کی آگ اور اس کی ہولناکیوں کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص لایا جائے گا جس نے ساری زندگی عیش کے اندر، آرام کے اندر، طرح طرح کے کھانوں کے اندر گزاری ہوگی، ساری زندگی عیش و آرام کے اندر گزار کے آیا ہوگا، عبادت نہ کی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بات کو نہ مانا ہوگا، ساری زندگی عیش میں گزار کے آیا ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا ایک گوتا دیں گے، ایک مرتبہ جہنم کے اندر پھینکا جائے گا ایک لمحے کے لیے، پھر نکال لیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بتا بھائی دنیا میں عیش آرام بڑے کیے تھے، کہے گا اللہ کی قسم میں نے دنیا میں کوئی عیش نہیں دیکھی، دنیا میں نے بالکل آرام نہیں کیا۔ یعنی جہنم کی ہولناکی کی وجہ سے، جہنم کی آگ اور عذاب کی وجہ سے دنیا کے عیش و آرام کو، دنیا کی عیش و عشرت کو، لذیذہ کھانوں کو، کوٹھی بنگلے مکانات کو وہ بھول جائے گا۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس نے دنیا کے اندر دکھ دیکھے ہوں گے، مصیبتیں دیکھی ہوں گی، پریشانیاں دیکھی ہوں گی، ساری زندگی پریشانیوں میں گزری ہوگی، اس کو لایا جائے گا، ہوگا مسلمان، ہوگا مومن، اللہ کی عبادت کرنے والا، لیکن دنیا کے اندر، زندگی کے اندر بڑے دکھ ملے ہوں گے، بڑی پریشانیاں ملی ہوں گی، اس بندے کو ایک جنت کا گوتا دیا جائے گا، ایک لمحے کے لیے جنت میں رکھا جائے گا، پھر نکال لیا جائے گا، کہا جائے گا ہاں دنیا میں کوئی دکھ، مصیبت، پریشانی دیکھی؟ وہ کہے گا نہیں اللہ، جنت کے بعد میں سارے دکھوں کو بھول گیا،
تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جنت جس کو مل گئی سارے دکھ ختم، اس کی ساری پریشانیاں ختم، اور جو جہنم کے اندر چلا گیا اس کے سارے سکھ ختم، اس کی ساری عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، ساری کے ساری عیش و عشرت کو، آرام کو، سکون کو، دنیا کے سارے لذیذہ کھانوں کو، گھروں کو، محلات کو، اپنے کاروبار کو، تجارت کو، دنیا کی زمینوں کو، سب کے سب نعمتوں کو وہ بھول جائے گا۔ اسی طریقے سے جہنم کی گہرائی، جہنم کی آگ کے حوالے سے کہ جہنم کی آگ کتنی گرم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ کیا معنی؟ کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ یہ دنیا کی آگ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو اس حدیث میں دنیا کی آگ کہا گیا ہے، اور محدثین کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ سے مراد تندور کی آگ نہیں، چولہے کی آگ نہیں، دنیا کی سب سے زیادہ جو گرم آگ ہے وہ لاوا ہے، جو کبھی کبھار پہاڑی علاقوں کے اندر پھٹتا ہے۔ تو لاوے کا جو درجہ حرارت ہے کئی ہزاروں کے اندر ہوتا ہے، کئی ہزاروں میل اوپر سے کوئی چیز گزر جائے تو وہ بھی اس کے دھوئیں سے، اس کی لو سے، اس کے سیک کے ساتھ جل کر نیچے آ گرتی ہے۔ دنیا کی سب سے زیادہ گرم آگ لاوا ہے، اور لاوا اس کو 69 کے ساتھ ضرب دے دیں ایسی جہنم کی آگ۔ فرمایا دنیا کی آگ سے، چولہے کی آگ نہیں کہا، ہم سے تو یہ برداشت نہیں ہوتی، دھوپ برداشت نہیں ہوتی، سورج کو بھی جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا تاکہ جہنم کی آگ اور بڑھ جائے۔ تو سخت گرمی کے اندر، ابھی مئی ہے، جون جولائی آنا ہے، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ جہنم کا سب سے ہلکے ترین عذاب کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کی کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا کہ اس جہنمی کے قدموں کے اندر جوتی پہنائی جائے گی جہنم کی آگ کی بنی ہوئی، جس کے ساتھ اس کا دماغ کھولے گا۔ دوسری روایت کے اندر آتا ہے صحیح مسلم کے اندر، جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیسا ہوگا، جہنمی کے قدموں کے نیچے جہنم کی آگ کے چھوٹے چھوٹے انگارے رکھے جائیں گے، جس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا، ایسے ابلے گا جیسے آگ کے اوپر پانی ابلتا ہے۔ تو یہ چند جہنم کی ہولناکیاں تھیں، انشاءاللہ باقی اگلے جمعہ کے اندر بیان کروں گا۔ اسی طریقے سے چند ایسے اعمال جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں، جہنم میں جانے کا سبب بنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فرمائے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یعنی ایسے اعمال جن کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا لفظ لگایا ہے کہ جو شخص یہ کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ ہمیں سوچنے کی، سمجھنے کی اور اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلا عمل جو جہنم کی طرف لے کے جانے والا ہے، جو شخص کرتا ہے اور وہ جہنم کے اندر جاتا ہے، وہ شرک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کونین کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ماتا لا یشرک باللہ شیئا، جو شخص مرا اس حال میں کہ اس نے کبھی شرک نہیں کیا، داخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ من ماتا یشرک باللہ، اور جو شخص اس حال میں مرا اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ شرک بنیادی عمل ہے، عقیدے کی خرابی۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ توحید ہے۔ جس کے پاس توحید ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کے معاملات کے اندر شرک آ گیا، ربوبیت میں شرک ہے، الوہیت میں شرک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے، کسی اور کے در پہ جا کے نظر نیاز کرتا ہے، قربانی کرتا ہے، چڑھاوا چڑھاتا ہے، کسی قبر پہ جا کر دعائیں کرتا ہے، کسی بھی معاملات کے اندر ربوبیت میں شرک آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بھی بارش برساتا ہے، فلاں بابا بھی بارش برساتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی عطا کرتا ہے، فلاں بھی دیتا ہے، اللہ بھی بیٹے بیٹیاں دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، فلاں بابا جی بھی دیتے ہیں، ایسے یہ ربوبیت میں شرک ہے۔ فرمایا کہ جو ربوبیت میں شرک کرے، الوہیت میں شرک کرے، اسماء و صفات میں شرک کرے، کسی بھی اعتبار سے بندے کے اندر شرک آ گیا، رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ چاہے تو ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے شرک کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ یعنی مشرک بندے کے بارے اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کو معاف کروں۔ تو یہ شرک ایسا گناہ ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا، اور کبھی بھی وہ بندہ جہنم سے نہیں نکلے گا۔ یعنی بعض بندے ایسے ہوں گے جو جہنم سے نکل کر جنت میں آئیں گے، جنت سے کوئی بندہ نہیں نکلے گا۔ جو جنت میں چلا گیا اس کو کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ جو جہنم میں چلا گیا، بعض بندے ایسے ہوں گے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اس کو جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا عذاب کے بعد، اور جنت کا داخلہ دے دیا جائے گا۔ ہاں، جس کے اندر کفر ہوگا، شرک ہوگا، اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا ہے، من یشرک باللہ
جو شخص شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے ہیں، جہنم واجب کر دیتے ہیں۔ یہ پہلا عمل شرک ہے جس سے انسان جہنم کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، اور جو شخص شرک کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا عمل قرآن مجید پر عمل نہ کرنا۔ جو شخص قرآن مجید پر عمل نہیں کرتا، قرآن مجید کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بناتا، اس کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ شخص بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ فرمایا من جعلہ اماما قادہ الی الجنہ ومن جعلہ خلفہ ساقہ الی النار۔ جو شخص قرآن مجید کو اپنا امام بنا لیتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا یہ قرآن اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ ومن جعلہ خلفہ، جو شخص قرآن کو اپنے پیچھے چھوڑ دے، پیٹھ پیچھے رکھ لے، کیا معنی؟ اس پر عمل نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں ہے، اس کو پڑھتا نہیں ہے، دنیا کے لیے سارے کام ہیں، سارا وقت دنیا داری کے لیے، کاروبار کے لیے ہے، 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ بھی اللہ کے قرآن کے لیے نہیں نکالتا، قرآن کو پس پشت ڈال دیتا ہے، قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، اس پر عمل نہیں کرتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا۔ فرمایا من جعلہ خلفہ، جو قرآن کو پیٹھ پیچھے رکھ لیتا ہے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتا، ساقہ الی النار، یہ قرآن قیامت والے دن اس کو دھکے دے کے جہنم کی آگ کے اندر پھینکے گا۔ دوسرا عمل قرآن مجید سے دوری۔ جو شخص قرآن مجید سے دور ہوتا ہے، اس پر عمل نہیں کرتا، یہ عمل بھی ایسا ہے انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، بندہ نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کام سے روکا ہے، بندہ نہ رکے وہ کرے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی بھی انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی دخل النار۔ جو شخص مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نافرمانی کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں پیغمبر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دے دے اس کو کرنا، یہ اطاعت ہے۔ جب کسی بھی کام کے کرنے سے روک دیں، اس سے رک جانا، یہ اطاعت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے ہیں، بندہ نہ کرے، یہ نافرمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کے کرنے سے روک دیتے ہیں، بندہ کرے، یہ نافرمانی ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمایا جو میری اطاعت کرتا ہے وہ جنت کے اندر جائے گا، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنا یہ بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائے گا۔ اسی طریقے سے چوتھا عمل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا، یہ بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم کی آگ کے اندر لے کے جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من یقل علی ما لم اقل من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو شخص مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرے جو میں نے نہ کہی ہو، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات نہیں کہی، ہم کہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ باندھتا ہے وہ انسان بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو یہ بڑا عام ہے، بندے اپنا دفاع کرنے کے لیے ایسے ہی کہہ دیتے ہیں، بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، اپنا دفاع کرنے کے لیے اپنی طرف سے حدیث بنا دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا تھا، آپ کی ایسی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا کیا تھا، خود کام کر رہے ہیں، کوئی کہا جائے کہ کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایسے کیا تھا، یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، اپنی طرف سے جھوٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے۔ اب فیس بک پر، واٹس ایپ پہ آپ دیکھ لیں کتنی ایسی تصویریں آتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آج کی حدیث ہوتی نہیں ہے، اپنی طرف سے لکھ دیا جاتا ہے، کوئی اس کا حوالہ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے حدیث بنا کر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اس سے بھی انسان جہنم کی طرف جاتا ہے، یہ عمل بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والا۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے بارے بہت سارا ایسی جھوٹی باتیں منسوخ کی، خصوصاً سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے لوگوں نے بہت ساری باتیں، بے شک اچھی ہیں، ایک اچھی بات اپنی طرف سے کرتے ہیں، اپنی طرف سے ایک اچھی بات بناتے ہیں، پھر اس کو منسوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ اپنی طرف سے اچھی بات بناتے ہیں، اس کو منسوب جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کر دیا جاتا ہے۔ بے شک بات اچھی ہے، لیکن انہوں نے نہیں کہی، ہم ان کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا۔ تو
تو یہ بھی ہم ان کی طرف جھوٹ منسوب کر رہے ہیں، تو یہ جھوٹ ہم کو جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ فرمایا جو شخص مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات کی نسبت کرے جو میں نے نہ کہی ہو، وہ بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی نسبت کرنا یہ عمل بھی ایسا ہے جو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں عمل جھوٹ بولنا۔ جو شخص جھوٹ بولتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بندہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ فرمایا الکذب الصدق یہدی الی البر فإن البر یہدی الی الجنہ۔ جو شخص سچ بولتا ہے سچ کا راہی بنتا ہے، یہ سچ نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نیکی بندے کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ فإن الکذب یہدی الی الفجور فإن الفجور یہدی الی النار۔ جھوٹ نافرمانی کی طرف لے کے جاتا ہے اور نافرمانی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو جھوٹ کے ساتھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا لفظ بولا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، اپنے معاملات کے اندر جھوٹ بولتا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول کر اپنا مال بیچتا ہے، جھوٹ بول کے کاروبار کرتا ہے، جھوٹ بول کے تجارت کرتا ہے، بیوی کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، بچوں کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے۔ فرمایا جس کی زندگی میں جھوٹ آ گیا، جو اپنا اوڑھنا بچھونا جھوٹ کو بنا لے، وہ بندہ بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ تو جھوٹ بھی ایسا عمل ہے، زبان کی ایسی تباہی اور بربادی ہے جو انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے قطع رحمی ہے۔ رسول اللہ سے فرماتے ہیں تعلق داری کو توڑنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، رشتہ داریاں توڑنا، رشتہ داروں سے لڑنا۔ آج یہ دیکھیں کتنا عام ہے، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، رشتہ دار سے نہیں بولتے، اولادیں والدین سے نہیں بولتی، والدین اپنی اولاد سے نہیں بولتے۔ قطع تعلقی ہے کہ ہم نے وہاں نہیں جانا، ہمارا ان کے ساتھ مرن جین ختم ہے، ہم ان سے نہیں بولتے، یہ قطع تعلقی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع۔ جو شخص قطع تعلقی کرتا ہے، کسی کے ساتھ لڑتا ہے، وہ شخص بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا بلکہ جہنم کے اندر جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ جتنا بھی نیک ہو، قطع تعلقی کرنے والا ہے، 3 دن کے بعد اس کا کوئی نیک عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ نماز پڑھی لٹک جاتی ہے، روزہ رکھا لٹک گیا، صدقہ کیا لٹک گیا، کوئی عمل اس کا اوپر جاتا ہی نہیں ہے، نامہ اعمال میں لکھا ہی نہیں جاتا، سارے کے سارے نیک اعمال معلق ہو جاتے ہیں، ہوا میں لٹک جاتے ہیں۔ کس کے؟ اس انسان کے جو 3 دن سے زیادہ اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ، دوست کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ بولتا نہیں ہے، قطع تعلقی رکھتا ہے۔ تو قطع تعلقی، رشتہ داری توڑنا، صلہ رحمی نہ کرنا، تو یہ بھی ایسا عمل ہے جو انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانے والا ہے۔ اسی طریقے سے بے حیا ہونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے البذاء من الجفا والجفاء فی النار۔ بے حیائی ظلم ہے اور ظلم انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ بے حیائی، آج دیکھیں بے حیائی، معاشرہ سارے کے سارا بے حیا ہو رہا ہے۔ فیس بک، واٹس ایپ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے بے حیائی کتنی زیادہ عام ہو رہی ہے۔ ہماری مسلمان عورتیں، مسلمان بہنیں نام کے مسلمان ہیں لیکن بے حیائی پھیلا رہی ہیں، اپنا فیس، اپنا چہرہ کیمرے کے اندر لا کر گانے کے ساتھ ایکشن کرتے ہیں، اپنے سامنے کیمرہ رکھ کے، موبائل رکھ کے گانا لگا کر اپنے منہ کو دکھاتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ گانا کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ فلم بنانے والے کیا ہے؟ بے حیائی ہے۔ فرمایا بے حیائی ظلم ہے اور ظلم انسان کو جہنم کے اندر لے کے جانے والا ہے۔ تو انسان بے حیائی جو شخص پسند کرتا ہے اور خود بے حیا ہو جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کے بارے کیا فرمایا؟ الحیاء شعبۃ من الایمان۔ حیا ایمان کا حصہ ہے اور جو شخص بے حیا ہو جاتا ہے اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو بے حیائی بھی انسان کو جہنم کی طرف لے کے جانے والی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الفم والفج، کہ صحابہ کرام زبانوں نے مجمعین نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیں جو جہنم کے اندر لے کے جانے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ جہنم کے اندر لے کے جانے والا جو عمل ہے وہ زبان اور شرمگاہ ہے۔ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، اسی طریقے سے جھوٹ بولتا ہے، زبان کی حفاظت نہیں کرتا، وہ شخص بھی جہنم کے اندر جائے گا۔ اسی طریقے سے جو شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، زناکاری کرتا ہے، تو وہ شخص بھی جہنم کی آگ کے اندر جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشلی حدیث ہے اس کے بارے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ تم 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دو، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہوں، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں، تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 2 چیزیں ہیں؟ فرمایا الفم والفج، ایک زبان ہے دوسری شرمگاہ ہے۔
جو شخص زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لیے جنت ہے، اور جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے لیے جہنم ہے۔ تو یہ چند اعمال تھے جو جہنم کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کی دہکتی آگ سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا داخلہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کو ایسے کام کرنے کی توفیق دے جو جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں، اور ہر ایسے کام سے بچائے جو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جانے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔